بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 10 دسمبر بدھ کے دن کا یہ ویلاگ ہے، دھیان آپ کا چاہیے ہوگا، ذرا غور سے آپ نے سننا ہے خبریں۔ تو جو آج رات اڈیالہ جیل کے باہر ایک طرف یزیدیت دسمبر کی سرد راتوں میں خان کی بہنوں کے ساتھ پرامن دھرنے میں جو ظلم اور بربریت کی تاریخ، اور دوسری طرف عشق کی نئی لاسوال تاریخ۔ ذہنی مریض شدید دباؤ میں ہے، خواتین پر واٹر کینن استعمال کر رہا ہے۔ پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک کی ٹانگ ٹوٹی واٹر کینن کے سامنے، جس طرح لیکن لوگ کھڑے ہوئے۔ میں تھوڑی سی سخت باتیں بھی کروں گا، تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا، اور خان کو جو دور دراز جیل منتقل کرنے کا پلان، جو رد عمل اور خوف ہے، اس کی تفصیل بھی آخر میں۔ اور تحریک انصاف اور سہیل آفریدی اور حکومت کے پاس اب کیا یہ لائے عمل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نااہلی کے لیے بھی متحرک ہے۔ خرم ذیشان پر جو گھر پر حملہ ہوا، اس کے بعد کے بھی حالات، اور تحریک تحفظ آئین کا 20 اور 21 دسمبر کو قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جا رہی ہے۔ 28ویں ترمیم پر گورنر راج پر جو اہم تبدیلیاں تھیں، اس میں بلاول زرداری نے ہاتھ اٹھا کے اس سے شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اور کالعدم تنظیموں کے فوج پر حملے، کتنی ہلاکتیں اور کتنے اغوا ہوئے، آج وہ بھی تفصیل، بلوچستان خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، وہ امریکہ کی آج قومی سلامتی کی رپورٹ، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ڈاکٹرائن، 29 صفحات کی امریکہ نے شائع کی، ہندوستان کو دوبارہ شامل کیا اور فیلڈ مارشل کو جھنڈی۔ یہ بڑی اہم رپورٹ ہے۔ مشرف ضیاء الحق والاحکام ہوگا، اور ایک اور اہم ملک کے آرمی چیف ایران میں بھی آج ہٹائے گئے ہیں، اس کی بھی اگر ٹائم ملا تو بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے چونکہ 10 دسمبر انسانی حقوق کا دن، اور اڈیالہ جیل کے باہر ایک نئی تاریخ، شفافیت بھی تھی اور اس میں قربانیاں اور مزاحمت۔ اڈیالہ کی ایسے ایک لمبی دیوار آپ دیکھیں، اس کے اس طرف بے گناہ 857 دن سے خان ہے، اور اس طرف خان کی بزرگ بہنیں، پاکستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں۔ جو ہی گھڑی کی سوئی ایک پر پہنچی، بدترین آمریت اور مارشل لا کے ادوار میں جو نہیں ہوا وہ ہو گیا۔ واٹر کینن، شیلنگ، لاٹھی چارج، سر پھاڑے، ٹانگیں توڑیں۔ اور یہ وہ لوگ جو دسمبر کی سخت سردی کی راتوں میں اپنے گھروں میں ہیٹر اور کمبل اوڑھ کر یہ مناظر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح پیشہ ور مظلوموں پر اس سردی میں پانی پھینک رہے تھے۔ انہوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے، لیکن جب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، جب وہ دیر کا نوجوان اعجاز خان نظر آیا، جو کہ نیا سمبل۔ اڈیالہ جیل میں علیمہ خان کے ساتھ کافی عرصے سے جا رہے ہیں، برستے ہوئے پانی کے سامنے یہ ایسے کھڑا تھا کہ باخدا جیسے گولیاں چل رہی ہوں تو ایسے ہی کھڑا ہو، جیسے وہ بنگلہ دیش کا نوجوان تھا۔ انہوں نے کر کے دکھایا۔ خان کے عاشقوں نے جس طرح 26 نومبر کو گولیوں کے سامنے کھڑے ہوئے، جس طرح عمران خان کے گھر زمان پارک کے باہر، آپ کو یاد ہوگا آنسو گیس میں دفاع کے لیے یہ کھڑے تھے، یہ ایسے ہی اڈیالہ جیل کے باہر بھی کھڑے ہیں۔ انہیں اذیتیں پہنچانے کی پوری کوشش، ٹھنڈا پانی پھینکا جا رہا، اور وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے عشق کے دربار میں حاضری لگا رہے ہیں۔ ظالم کا ظلم اس دن ہار جاتا ہے جب مظلوم دونوں ہاتھ اٹھا لے کہ مارو ظالمہ، لگا زور۔ یزید کی یہ طاقت ایسے ہی، اور مزاحمت بھی ایسے ہی۔ زمان پارک میں حملے کے دوران وہ آپ کو جھومتے ہوئے وہ نوجوان دیکھا ہوگا، پھر وہ 26 نومبر کو بھی جس طرح وہ اپنے خون سے 804 لکھتے ہوئے نوجوان تھے، آج یہ واٹر کینن بھی اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے سردی میں۔ یہ عشق کے معراج کی سیاست کی تاریخ ہے۔ خان وہ واحد لیڈر ہے، لوگ گولیاں بھی کھاتے رہے، آنسو گیس بھی اس کے لیے کھاتے رہے، گھر بار تڑواتے رہے، خاندان سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ وجہ یہ کہ وہ کس طرف تاریخ کے کھڑا ہے۔ یہ جو اندھیرے میں رات کو بتیاں بجھا کر، ایٹمی طاقت ہے، یہ دنیا کا نمبر 1 5واں لارجسٹ ملک انسانی حقوق دنیا منا رہی ہے، اور یہ انسانی حقوق کیسے پامال کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کاش یہ واٹر کینن 1971 میں ان کے پاس ہوتی تو کم از کم ہندوستان کی فوج پر سرنڈر کرنے سے پہلے ایسا ہی پانی پھینک کے ان کو بھی بھگاتے، تو پتلونوں کا ڈھیر نظر آتا۔ لیکن چلیں، اس بہانے وفادار تو نظر آئے، غیرت مند تو نظر آئے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم خان کی بہنوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شاہد خٹک کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پارلیمانی لیڈر ہے، 2 دفعہ کا ممبر پارلیمنٹ، اسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو وفادار تھے، غیرت مند تھے، وہاں پختون بھی تھے، دلیر لوگ بھی تھے۔ یہ ہیں وہ انسان اور مسلمان میں جو میدان سے بھاگتے نہیں۔ ویسے تو ہمیں میدان سے بھاگنے والے، اگر میدان سے جو بھاگنے والے ان کا ویسے کبھی شجرہ چیک کیا کریں، یہ ضرور جا کے 1971 سے ہی ملے گا، 93,000 سے۔ ان کے رشتہ دار ہوں گے ضرور، عزیز اور اقارب ہوں گے، آپ چیک کریں کبھی۔ اسی طرح مزاحمت کرنے والوں کو بھی دیکھیں، ان کے بھی آپ کو وہ ملیں گے جو شہداء ہیں، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ دنیا میں دیکھیں جو لوگ مزاحمت کرتے ہیں ان پر تشدد، آپ تاریخ اٹھائیں، میں اس کا بڑا مطالعہ کرتا رہا۔ اس میں 3-4 طرح کے مرحلے ہوتے ہیں، 3 مرحلے بڑے اہم ہیں۔ ایک پہلا دور جس میں عوام پر جب ظلم ہو نا، اسے یہ وقتی ظلم سمجھتے ہیں، خوف ہوتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں کہ چلو معاشرہ خاموش ہے، ہم بھی خاموش ہوتے ہیں، گزر جائے گا۔
اس کے بعد پھر یہ فیز دوسرے دور میں چلا جاتا ہے. احتجاج جب مزاحمت میں شروع ہوتا ہے, لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ شعور ہوتا ہے, کیوں مار رہے ہو بھائی, زخم برداشت سے باہر ہوتے ہیں, خوف آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے, لوگ بولنا شروع کرتے ہیں, آوازیں اٹھتی ہیں, سڑکوں پر آنا شروع کرتے ہیں, قوم بیدار ہوتی ہے. پاکستانی قوم اس مرحلے پر پہنچ چکی ہے, دوسرا مرحلہ جسے کہتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, کیونکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں. یہ اس دوسرے دور کا حصہ ہے اس وقت ہم لوگ. اس کے بعد آتا ہے ایک تیسرا فیز, وہ بڑا خطرناک ہے. یہاں ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے, جن پر تشدد ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر اسے واپس الٹاتے ہیں, کیونکہ ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے, قوم کا صبر جو ہوتا ہے اسے کمزوری سمجھتے ہیں, اور پھر وہ ظلم جو ہے وہ ظالم کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب آپ کو تخت اچھالے جائیں گے, تاج گرائے جائیں گے, یہ آپ کو نظر آتا ہے. طاقتور جو ہوتے ہیں وہ کمزور, قوم اپنا حساب لینا شروع کرتی ہے, احتجاج اور مزاحمت کا دور نکل جاتا ہے. پھر یہ دور ہوتا ہے. ابھی ہم چونکہ دوسرے دور کے آخر میں ہیں, تیسرا شروع ہونا ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہی تکلیفیں اٹھاتی رہیں گی اور ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں سردیوں میں ہیٹر لگا کے چلغوزے کھا رہی ہوں گی. وہ چلغوزے اگاتے ہیں, 3 سال سے قوم دیکھ رہی ہے, یہ ان کے چلغوزے انشاءاللہ نکلیں گے. لیکن دیکھیں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ واقعہ کربلا ضرور پڑھا کریں, انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اس سے. میں تو اس طرح کے سخت ترین مظالم میں ادھر سے سیکھتا ہوں. وہ کیونکہ ایک مشہور شعر ہے نا کہ کون کہتا ہے ختم ہوئی ہے کربلا کی جنگ, ہم لڑ رہے ہیں آج بھی نسل یزید سے. تو آپ کا مقابلہ یزید کی نسل سے ہے. حالات کے ہر دور میں ہر یزید ایسے دور میں پیدا ہے. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا یزیدیت کا دور ہے, کیوں کہتے ہیں؟ امام زین العابدین کو قیدی بنایا گیا, بی بی زینب علیہ السلام اللہ اپنے بیمار بھائی کو, ان کے بچوں کو ملنے کی کوشش نہیں ملنے دیتے تھے. خفیہ طور پر کوئی دیکھنے کی کوشش کرتا تھا تو پہرے دار کوڑے مارتے تھے. کربلا کے جو شہداء تھے ان کے لواحقین کو, ان کے بچوں کو, بہنوں کو, بتیجوں کو الگ رکھا جاتا تھا. ان کی آواز اگر نکلتی تھی تو ظلم شروع ہو جاتا تھا, اور پہرے دار کوئی بات کرتا تھا تو اس پر بھی سخت ظلم. بیماروں کو کوئی ادویات نہیں دی جاتی, بولنے پر سخت پابندی. اور شیر خدا کی بیٹی بی بی زینب کو حد تک آمیز سلوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا. جب ان بیویوں کو کربلا سے شام لے جایا تو راستے میں لوگ دکھی ہوتے تھے, کوئی دکھی ہو کے کوئی پانی کو کھانا دینے کی کوشش کرتا تھا, اسے یہ پہرے دار مارتے تھے بری طرح. انہیں ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے جیسے آج خان کو کہتے ہیں ایسی جگہ رکھیں کوئی مل نہ سکے, تنہائی, ملاقاتیں سب بند. یہ بچے بھوک سے روتے تھے, انہیں دودھ پانی کھانا نہیں ملتا تھا. جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں بی بی زینب, بی بی سکینہ پر غم کے پہاڑ تھے. اوپر سے جو پہرے دار جب یہ روتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج ان کے مظالم پر میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ٹھٹھے اور جگتے لگا رہے تھے. اور جب تماشائیوں سے پتھر مرواتے تھے, یزید اپنے لوگوں کو بلا کے ان پہ پتھر برسایا کرتا تھا. یہ پڑھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا, یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ یزید, یہ شمر, یہ ابن سعد, مطلب ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ اہل بیت ہیں کہ جن کے سر آپ نے کاٹے, جن کی انگلیاں کاٹ کے انگوٹھیاں آپ چھین رہے ہیں, جن کے گالوں پر رسول اکرم چوما کرتے تھے, جن لبوں پر بوسے دیتے تھے ان پر آپ پتھر مار رہے ہیں. جن بیویوں کو صحابہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے, جن کے پردے کا احترام فرشتے کرتے تھے, جن کے لیے خود والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے سروں کی آپ چادریں چھین رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں, انہیں پتھر مار رہے ہیں, شام اور کوفے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں. میں اکثر سوچتا تھا, اکثر میرے ذہن میں خیال آتا تھا, آپ کے بھی آتا ہوگا. لیکن یہ یزید, اہل یزید, اس کے جو ماننے والے, جاننے والے, یہ نہیں جانتے تھے. اللہ کا دین انہوں نے نہیں پڑھا, قرآن نہیں پڑھا, شاید حدیث نہیں پڑھی. وہ سوچتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے انہوں نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں. یہ کس کی اولاد ہے کہ جو جنت کی خاتون کی سردار, جس کے نانا والی کائنات, وہ خود جنت کے قسم کا یہ حال کر رہے ہیں. انہیں کوئی بتانے والا, کوئی سمجھانے والا نہیں. پھر اس کا مجھے جواب ملا کہ یہ ایک ذہنیت ہے جسے ہم یزیدیت کہتے ہیں. یہ ایک سوچ, فکر ہے, لالچ اور ہوس کی, دل پر مہر کی. میں اب دنیاوی اعتبار سے بات کرتا ہوں, واقعہ کربلا کے کرداروں سے نہیں جوڑ رہا, دنیاوی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ عمران خان کی بہنوں پر ظلم کرنے والوں کو نہیں پتا علیمہ خان کون ہے؟ کیا اس کے خاوند نے پاکستان کے دفاع میں ایئر فورس میں ساری زندگی نہیں گزاری؟ کیا اس کے بھائی نے ساری زندگی پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں نہیں لہرایا؟ کیا اس کے بھائی کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی پہچان نہیں ہے؟ کیا نورین خان, یہ عظما خان, یہ پاکستانی نہیں ہیں؟ یہ پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ یا کیا یہ غیر قانونی کام کر رہی ہیں, غیر آئینی کام کر رہی ہیں, غیر اخلاقی کام کر رہی ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے جائز حق کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے, جو قانون نے, دین نے, شریعت نے دیا ہے, اڈیالہ جیل اگر پرامن انداز میں وہاں بیٹھی ہیں تو انہوں نے ریاست کا کون سا قانون توڑا ہے؟ بھائی بات کرتا ہے نا, اس پہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا دین تو نہیں توڑا. ان پر ظلم اور زیادتی کیوں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ اس کا میں جواب ڈھونڈتا رہا, وہ بھی پھر مجھے یزید کی دور میں ملا, یا 78 سال کی تاریخ میں 1971 میں ملا, اور یا اب مل رہا ہے. 1971 میں بھی مشرقی پاکستان کی خواتین چیختی چلاتی نہیں, 5 لاکھ خواتین کی بے رحمی تھی. میرے اپنے عزیز دوست کی دادی کے ساتھ ان کے مجسمے بنگلہ دیش کے چوکوں پہ لگے ہوئے, یہ کہتے اللہ کی فوج ہے.
بھائی قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر واٹر کی کینن اللہ نے کہا ہے ان کے پانی مانگو. مطلب یہ سوال جو عمران خان سے ملاقات جس پہ عدالتی احکامات ہیں, قیدی کا حق ہے ملاقات سے روکنے کے تشدد, اس نے کہا جی ذہنی مریض ہے, وہ جو مرضی کے اس پہ ظلم کریں وہ بولے بھی نہ. یہ آگے سے قرآنی آیات سناتے ہیں. بھائی کوئی ایک حدیث آیت سنا دے جس میں بے گناہ قیدی کے خاندان کے ساتھ ایسے سلوک کی اجازت ہو. اور کچھ لوگ ظلم پہ خوش ہو رہے ہیں. مجھے ایک نون لیگ کے رہنما بڑا افسوس ہوا ان پہ, انہوں نے پیغام بھیجا کہ دیکھو رات پانی سے ہم نے غسل کرا دیا. اس کا تو میں نے کہا کہ اس کا جواب آپ کو بچے اور آئندہ آنے والے بچے دیں گے جو نفرت آپ پال رہے ہیں نا, کیونکہ میں نے تحقیق کی قومی سانحہ جو ہے وہ 3 سے 5 نسلوں تک زندہ رہتا ہے. یہ تاریخ میں, سوشیالوجی میں, سیاسی نفسیات میں آپ پڑھیں کہ نسلوں کے جو تجربات ہیں وہ قوموں کی سوچ کو, دشمنی کو, سیاسی سے ہمیشہ کے لیے کیسے بدلتی ہے. ایک نسل 25 سے 30 سال کی ہوتی ہے, ایک واقعہ کم از کم 75 سال تک ذہن میں رہتا ہے. 1971 میں جو کچھ ہوا, جو بے حرمتی ہوئی, مینڈیٹ چھینا, لاکھوں لوگ قتل ہوئے, اس کا غصہ 54 سال کے بعد آج بھی زندہ ہے. 80 اور 90 کی دہائی میں جو ایم کے لوگوں کے ساتھ, مہاجروں کے ساتھ ہوا, وہ نسل بوڑھی ہو گیا, لیکن آج بھی نئی نسل میں نفرت موجود ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی بات کریں, وہ خان کے ساتھ آپ کو کیوں جڑے نظر آتے کہ وہ جو نفرت اس دور کی پنپ رہی تھی وہ اب ان کے ساتھ انہیں نظر آ رہا ہے. خان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. دنیا کے ہر خطے میں آپ فلسطینیوں سے ملیں, وہ آپ کو بتائیں گے نفرت کیا ہوتی ہے. آج پاکستانی نوجوان اپنے موبائل پہ لائیو زون دیکھ رہے ہیں, عدالتوں کا مذاق اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں, خان کے ساتھ ہوتی زیادتیاں دیکھ رہے ہیں, اس کے خاندان کی بے حرمتی دیکھ رہے ہیں, عورتوں بچوں پر تشدد دیکھ رہے ہیں, سچ بولنے والوں کو جیلوں میں دیکھ رہے ہیں, حق مانگنے والوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ, دہشت گردی انتشاری سرٹیفکیٹ دیکھ رہے ہیں. اور یہ سب کچھ دن دہاڑے کیمروں کے سامنے ہو رہا ہے. اور آج کے نوجوان کی عمر ہے 15 سال. یہ عمر انسان کو سیاسی سوچ اور دشمنی کے لیے بناتی ہے, یہاں سے پنپتی ہے. سیاستدان, جنرل, ججز چلے جائیں گے جو بھی ہیں, یہ 92% نوجوان جو خان کے یہ ظلم نہیں بھولیں گے, یہ نفرت نہیں بھولیں گے. یہ نفرت پھر آپ کو معاشرے میں نظر آئے گی, شادی بیاہوں میں انہیں لوگ نہیں بلائیں گے, ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ وہ خلیج پیدا کی جا رہی ہے جہاں سے ملک ٹوٹتے ہیں, مینڈیٹ چھینے جاتے ہیں. جیسے بھٹو کو پھانسی دی, بے نظیر کو قتل کیا, خان کو قید کیا, فوجی آپریشن, یہ سارا ظلم جتنا بھی انہوں نے خواتین پہ کیا. پھر کربلا بھی یاد آتا ہے, ہٹلر کا بھی بچ جاتا ہے, وہ بھی عورتوں یہودیوں پر ایسے ہی کمزوروں پر کرتا رہا ظلم. تحریک انصاف کے ساتھ, خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. اب تحریک انصاف کے لیے دیکھیں سب سے بڑا معاملہ یہی ہے کہ انہیں اپنی مزاحمت کو نہیں چھوڑنا. یہ غصے میں نفرت, تشدد اور طاقت کی طرف نہیں جانا. حالات ان کے لیے ایسے بنے ہوئے کہ لوگ تو کچھ سوچتے ہیں, کالعدم تنظیموں سے بھی خود ہمدردی کا سوچیں گے, لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا. آپ نے اب پرامن انداز میں اپنی اصل طاقت پر کھڑے ہونا ہے. اور یقین کرے باخدا, آپ کو بظاہر کمزور نہ, لیکن مظلوم جیتتا ہی اسی وجہ سے, اس کا نظریہ مضبوط ہوتا ہے. یہ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اس پہ. یہ ظلم اور جبر کا دور انشاءاللہ ضرور ختم. یہ اللہ پہ ایمان ہے میرا, یہ اس کا وعدہ ہے. آپ نے صرف اللہ کے اس احکام کو مانتے ہوئے سرنڈر نہیں کرنا. یہ لوگ انشاءاللہ آپ کے سامنے عبرت کا نشان بنیں گے. ابھی تو وہ افواہیں گردش میں ہے نا کہ دل کا دورہ پڑا ہے. خیر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی, اس لیے میں نام نہیں لے سکتا, کوئی تصدیق نہ ہو کیا بات کروں. لیکن یزید کا انجام بھی یہی تھا. اب کوئی مستند اگر کوئی حوالہ ہوتا تو ضرور نام لے کے بتاتا, لیکن سوشل میڈیا پہ افواہیں کہ دل کا دورہ پڑا ہے. کوئی کہہ رہا نہیں سٹریس کی وجہ سے مسائل ہیں اور دواؤں کی درخواستیں ہیں. پتہ نہیں اس میں اب کیا حقیقت ہے کیا نہیں, اسی لیے اس پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن یہ ہوگا. پاکستان میں تو اس وقت آپ کو پتا ہے جو حالات ہے, صحافی بیچارے تو کوئی تصدیق نہیں کر سکتے, وہ اپنے خاندان کو اس میں مشکلوں میں نہیں ڈالتے. جو اس وقت قرم ایجنسی میں ہوا, وہ تو آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ وہاں پہ پوری کی پوری بٹالین کو یرغمال بنا لیا گیا. 6 فوجیوں کی شہادتوں کی اطلاعات آئی ہیں, لیکن باقی کوئی تفصیل نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں, بلوچستان, دونوں میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. اب چونکہ بلوچستان میں تو انٹرنیٹ مکمل بند ہے, وہاں بھی ایک یوٹیوبر ہے دانیال نامی, اس کی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا. اس میں مجھے کچھ چیزیں نظر آئیں, اس سے اندازہ ہو رہا تھا حالات کس نہج میں. لیکن جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں اس وقت ان کا سارا فوکس ان معصوم لوگوں پر ہے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ابھی آنے والا ان کو بہت بڑا جھٹکا وقت اللہ تعین کرے گا. حالات اور واقعات بہرحال ادھر ہی جا رہے ہیں, جو پرویز مشرف یا ضیاء الحق کے ساتھ. یہ بہت بڑی رپورٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ ڈاکٹرائن کے نام سے امریکہ نے اپنی, یہ ٹرمپ نے 2025 کی جو دوسری مدت کی پالیسی جاری کی ہے, نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی, اس پہ ان کا بہت بڑا تکیہ تھا. یہ 29 سے 33 صفحات کی ایک نئی دستاویزات آئی ہیں. اس میں ایسے وقت میں آئی ہیں جب پیوٹن جو ہے وہ یوکرین کی جنگ کے بعد بھارت پہنچا ہوا ہے, اور امریکہ نے اپنے لیے جو نیا عالمی نقشہ بنایا, خارجہ پالیسی کا ایک مرکزی ہتھیار, جیو اکنامکس کا, چین کے ساتھ مقابلے کو, اقتصادی مقابلہ, یہ نیا نقشہ ٹرمپ کی نئی اسٹریٹجی ہے. اس میں واضح طور پہ امریکہ نے کہہ دیا اب ہم بوجھ اٹھانے والے اتحادی نہیں ہیں, حساب کتاب کرنے والے پارٹنر ہیں. ذرا غور کریں, فوجی مالی امدادیں جنگوں سے ہٹ کر اب وہ چین کو دشمن بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو معاشی حریف کی طرح.
افغانستان کی جنگ کی بجائے وہ اب لاطینی علاقوں کی طرف جا رہے ہیں، کوارڈ کے ذریعے بھارت کے ساتھ نئے اسٹریٹجک معاملات بنا رہے ہیں. یہ پورے 29 سے 33 صفحات آپ پڑھیں، پاکستان کا ذکر ایک جگہ، اور وہ بھی بھارت کے ساتھ امن کے ساتھ، تنازعات روکنے کے ساتھ. جو وائٹ ہاؤس کی اسٹریٹجی اب نظر آ رہی ہے اس میں وہ بھارت کو اپنے ساتھ ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر بنا رہے ہیں. امریکہ کی یہ جو اسٹریٹجی ہے اس میں اب ظاہر ہے چین ان کا دشمن تو ہے، وہ اس کو مانتے ہیں، اور بھارت کو ہی ایک واحد ملک سمجھتے ہیں جو فوجی ٹیکنالوجی یا خطے کے حساب سے یا کوارڈ کے حساب سے یہاں تجارت میں یا ٹیکنالوجی میں تعلقات بڑھائے. ٹیرف شیرف کا معاملہ اپنی جگہ، روس کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن امریکہ کی سب سے بڑی جو سفارتی اسٹریٹجی اس میں پاکستان کو اہمیت نہ دینے کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو وہ افغانستان سے نکل چکے ہیں، رجیم چینج نہیں ہوا وہاں، جغرافیائی اعتبار سے اب وہ امریکہ کے کام کے نہیں رہے. پھر چین پاکستان کی پرانی ماضی کی قربت ہے، اس وجہ سے وہ اعتماد اور اعتبار بھی نہیں کرتے، ضرورت بھی اسلحہ بھی سارا ان کا ہے چین کا. پھر پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی فوجی عدم استحکام ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ممالک سے دور رہنا ہے جہاں پہلے یہ غیر آئینی نظام ہے، پالیسیوں کی کوئی سمجھ نہیں، اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. اور ٹرمپ نے تو جو بنائی بھی اقتصادی اور دفاعی اتحاد کی پالیسیاں وہ ویسے ہی فیلڈ مارشل کے خلاف جاتی ہیں، کیونکہ یہاں سیاسی بحران ہے، انسانی حقوق کے کیسز ہیں، آئین کی معطلی ہے، فوج کی مداخلت ہے، میڈیا کے بلیک آؤٹ، یہ ساری چیزیں امریکہ کے جمہوری دعوے، نظریے اور نعرے کے متصادم ہیں. افغانستان پہ بھی ڈبل کردار ہے، ماضی میں جو بار بار امریکہ کہتا ہے دھوکہ دیتے رہے، ہم انہیں اربوں ڈالر دیتے تھے، اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملا. تو یہ سارا اس میں ایڈ ہوا ہے. امریکہ ان ممالک کو سپورٹ کرنے کے چاہے چین کے مخالف ہو، جیسے امریکہ، بھارت، جاپان اور کسی حد تک آسٹریلیا ہے. اب یہاں پر واضح طور پر امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے وسائل اب ضائع نہیں کریں گے ایسے ممالک میں جو عالمی نظام میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہے. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہ تو معاشی ہماری مدد کر سکتی ہے، نہ سیاسی مدد، نہ چین کے ساتھ کوئی ایسا ہمارا کام کر سکتے ہیں، نہ ہم انہیں جمہوری بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی رپورٹ ہے. اب اس کے اثرات کب آئیں گے، یہ پالیسی تو بنی ہے، اب اس کے گرین لائٹ کب ہوگی تو وقت تعین کرے گا، لیکن انٹرنیشنل حالات میں جب تبدیلی آتی تو پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی تو یہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو شفٹ کرنے کی، جیل سائیں وال میں یا پنجاب کے کسی اور جیل میں شفٹ کر دیں تاکہ یہاں لیکن کیا وہاں پاکستانی نہیں ہیں، وہاں لوگ نہیں ہیں. جو اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ ہوا وہ وہاں بھی ہوگا. عمران خان کی بہنیں تو اس کے پیچھے سائے کی طرح چلیں گی، اور پاکستانی بھی ہم لوگ دیکھیں صبح دوپہر شام، جس طرح ابھی وہ کیا نام ہے، ذہن سے نام نکل گیا، ہمارے بہت بڑے سینئر دوست بھی ہیں، انہوں نے ابھی ذکر کیا صبح سے شام سورج والا، جو میں نے بھی اس دن وی لاگ میں بات کی تھی، میرا خیال ذرا تھوڑا مختلف تھی بات، لیکن اور یہ مقبول جان صاحب انہوں نے جیسے کہا یہ خان کو لوگ بھول ہی نہیں سکتے کسی صورت میں، انہیں ہی مزاحمت کرنی پڑے گی، انہیں ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور یہ ہوگا انشاءاللہ، یہ اللہ کا قانون ہے. تو اس لیے پاکستانی جو آج مزاحمت ہوئی ہے اسی کو اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں، اللہ سے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری لائے گا ضرور انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، کچھ خبریں اگر رہ گی تو وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.